وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑے۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی، مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں: سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی یوں نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے: وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے، یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں، یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ کبھی کبھی نہ انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، برا وقت ہے گزر جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسے انسان ہوتے ہیں۔ دل کی نرمی ایک نعمت ہے، بات کرنے میں نرمی ایک نعمت ہے، خوبصورت زبان، الفاظ ایک نعمت ہے۔ تم ہر لفظ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچو، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ کہ تم کسی کے دل کو چاہو، ذرا سا ہی سہی، دل دکھانے والی بات کہنے سے بچو، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اخلاق، تہذیب ظاہری انداز سے ظاہر نہیں ہوتے، یہ احساس اور خوبصورت برتاؤ ہے جو عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تم دوسروں کی فطرت اور جذبات کا خیال رکھو۔ اے اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ، مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ، مجھے اپنی اتنی محبت دے کسی اور کی محبت کے لیے نہ میں ترسوں۔ اللہ، مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ، مجھے اتنا نواز دے میں کسی کی محتاج نہ رہوں۔ اللہ، مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ، مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی نفاست یہ ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت، چغل خوری اور نجی معاملات میں دخل اندازی سے دور رہیں۔ آپ کا دل صاف ہو، سوچ روشن ہو، اخلاق عمدہ ہو، آپ کے خیال آپ کی ظاہری شخصیت سے بھی زیادہ شائستہ ہوں، آپ کے جذبات آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہوں، اور آپ کا اخلاق آپ کی صورت سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کیجئے کہ آپ کی ایسی شخصیت اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ بندوں کا محبوب ہی ہوتا ہے۔ اتنی سی انا تو انسان میں ہونی چاہیے، جب کوئی ہاتھ چھڑوانا چاہے تو چھوڑ دو، پھر سے اسی کا سہارا مت لو۔ جب کسی کا لہجہ اجنبی لگنے لگے تو اس پر اپنے جذبات اور احساسات عیاں نہ کرو۔ جب کوئی ساتھ چلتے چلتے بیچ راہ میں چھوڑ جائے تو اپنے اندر منزل تک کی ہمت، حوصلہ پیدا کرو۔ جب کوئی نظر انداز کرے تو اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جاؤ۔ انسان میں اتنی انا تو ہونی چاہیے۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر محبت کیجیے، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیے، اپنے دل کا کھل کر اظہار کیجیے۔ مکمل کوئی نہیں، ہر شخص کہیں نہ کہیں آدھا ادھورا ہے۔ ساری محبتیں کچی پکی ہیں۔ اکثر رشتوں میں کہیں نہ کہیں مفاد، لالچ در آتا ہے۔ انسان کو انسان سمجھیے، اسے ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کیجیے، اسے بتا دیجیے کہ اس کی کس عادت، کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک بات مگر طے ہے، محبتیں اثر ضرور رکھتی ہیں۔ اپنے رویوں کو نرم رکھیے، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائے، سبب پوچھ لیں، کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا جسے آپ دوسرے شخص یہ نہ سمجھ رہی ہوں وہ اس کی ڈپریشن ہو،
جس خاموشی کو قطع طلق سمجھ رہے ہوں وہ خود سے شکست پہل کریں، تلک جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کی اور زندگی کی طرف واپس لانے۔ جو قصور ہے وہ بڑے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ جب تک انسان انسان ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نامہ اعمال میں فل اسٹاپ لگ چکا ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، اس سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی لغز، کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہر خامی سے بالکل خالی ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان پرفیکشن کے لیول پر نہیں ہے۔ بہت سے حقوق عدالت سے نہیں ملتے، والدین کہاں رپورٹ درج کروائیں؟ اگر اولاد قدر نہیں کرتی، بہن کس سے کہے گی بھائی اپنے گھر نہیں بلاتا؟ شوہر کہاں شکوہ کرے گا، بیوی حقوق خوشی سے ادا نہیں کرتی، بیوی کہاں درخواست دے گی، شوہر عزت نہیں دیتا؟ یہ حقوق صرف اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ادا ہوتے ہیں۔ برکتیں اور نعمتیں کبھی غلط پتے پر نہیں جاتی، یہاں تک کہ پھل کا وہ ٹکڑا جو آپ کھا رہے ہیں وہ اسی لمحے آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے جب اس کا بیج بویا گیا تھا۔ وہ ایک لمبا سفر طے کر کے اور کئی تاجروں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اب تک پہنچا ہے۔ بس مطمئن رہیں، جو آپ کا ہے وہ ہمیشہ اب تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری ہو، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہو۔ عزت کی چادر کبھی سر سے سرکنے نہ پائے۔ شکر ہی وہ شے ہے جو رحمت خداوندی کی کنجی ہے۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ گرنے سے پہلے وہ دعا قبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کسی بشر میں ہزار خامی اگر دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کہ وہ لوگ آئیں، تمہیں خریدیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے چپ ہی رہنا۔ کاش کہ یہ خوبیاں بکتی ہوتی اور دکھوں کا ٹھیلا ہوتا۔ 1 ٹکے میں آنسو آتے اور محبت 4 ٹکے میں، 5 ٹکے میں ساری دنیا مفت ہنسی اور مفت ستارے۔ چاند بھی ٹکڑے ٹکڑے بکتا، خواہش نام چیز نہ ہوتی، ہاتھ بڑھا کے سب ملتا۔ ہم چاہتے تو مر جاتے، نہ جی چاہتا تو جیتے، اور اونچے نیچے شہر نہ ہوتے، پانی پر بھی گھر ہوتے، کاش کے اپنے پر ہوتے، اور وہ گہرا نیلا عنبر، 7 سمندر پار کے ساحل، جنگل، ندیاں، گرتا پانی، سب کچھ اپنا دن ہوتا، کسی بھی چیز کی حد نہ ہوتی، وہ کرتے جو من ہوتا، چاند کی کرنیں پہن کے جگنو اور خاموشی اوڑھ کے سوتے، راتیں دن بھر رکتی ہوتی، کاش کے خوشیاں بکتی ہوتی۔ ہمارے فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو معافی نہیں دی جاتی، ہمارا معاشرہ معاف نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے۔ لیکن اگر ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ بس بچوں کے نصیب میں لکھا یہی تھا۔